نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے، یہ جو قسمتیں ہیں جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پروگرام سچ تو یہ ہے کہ ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ 20 اور 21 نومبر کو 2018 میں حکومت پاکستان کے زیر اہتمام اسلام آباد میں ایک بین الاقوامی سیرت کانفرنس منعقد ہوئی، جس کا عنوان رحمت للعالمین کے نام پہ رکھا گیا تھا، اور اس میں وزیر اعظم صاحب بھی شریک ہوئے۔ اس کانفرنس میں مولوی احمد علی سراج صاحب، جنرل سیکرٹری بین الاقوامی تحریک ختم نبوت، نے اپنی تقریر میں یہ کہا کہ ریاست مدینہ میں جب یمن کے اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے، اور اس کے ساتھ ہی مولوی صاحب نے یہ کہا کہ میں ایک بہت ذمہ دار آدمی ہوں، لیکن نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے یہ بات کرتے ہوئے علمی دیانت اور ذمہ داری کا ثبوت نہیں دیا، کیونکہ قرآن شریف، حدیث اور تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ اسود انسی کا اصل قابل سزا جرم دعوی نبوت نہیں تھا، کیونکہ اس کی سزا خود اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، جیسا کہ قرآن شریف میں سورہ حاقہ کی آیت نمبر 45 تا 48 میں یہ اصول بیان کیا گیا ہے کہ جھوٹا نبی قتل ہوگا اور اس کا سلسلہ تباہ و برباد ہوگا۔ دراصل اسود انسی کا اصل جرم حکومت کے خلاف بغاوت تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدعی نبوت کا سر قلم کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، بلکہ اس باغی کے حملوں سے دفاع کرنے کے لیے اور اس کا مقابلہ کرنے کی اجازت دی تھی۔ جہاں تک اسود انسی اور مسیلمہ کذاب کے فتنہ بغاوت کا تعلق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کی پیشگی خبر دے دی تھی۔ چنانچہ بخاری شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا، اس اثناء میں نے اپنے ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن دیکھے اور انہوں نے مجھے فکر میں ڈال دیا۔ پھر خواب میں ہی مجھے وحی کی گئی کہ میں ان پر پھونکوں، اور میں نے ان پر پھونکا تو وہ دونوں اڑ گئے۔ میں نے ان سے 2 جھوٹے شخص مراد لیے جو میرے خلاف خروج کریں گے اور میرے بعد ظاہر ہوں گے، ایک انسی اور دوسرا مسیلمہ کذاب یمامہ والا۔ اسود انسی یمن کے مزہج قبیلے کا فرد تھا، اور اس کا اصل نام اہلا بن کعب تھا۔ مورخ ابن اسیر کے مطابق حجۃ الوداع 10 ہجری میں اسود انسی نے اسلام سے مرتد ہو کر پہلے نبوت کا دعویٰ کر دیا، جس میں یہ مختلف کرتب اور شعبدہ بازی کی باتیں لوگوں کو دکھاتا تھا، اور قبیلہ مزہج اس کا پیروکار بن گیا۔ چنانچہ اس نے یمن کے اسلامی حکام کو یہ دھمکی آمیز خط لکھا کہ تم لوگ ہمارے ملک میں گھس آئے ہو، اس علاقے کو جس پر تم نے قبضہ کر لیا ہے ہمارے حوالے کر دو، اور جو کچھ تم نے جمع کیا ہے وہ ہمیں دے جاؤ، کیونکہ ہم اس کے حقدار ہیں اور تم کو کوئی حق نہیں۔ اس کے بعد اسود انسی نے اسلامی حکومت کے دوسرے حصے نجران کا رخ کیا، اور اپنے خروج کے 10 روز بعد اس نے اس پر جا کر قبضہ کر لیا، یعنی نجران پر۔
اور مزہج قبیلے کے عوام اس کے ساتھ ہو گئے۔ یہ تاریخ طبری کا بیان۔ مورخ ابن اسیر لکھتے ہیں کہ اس یعنی اسود انسی نے نجران پر لشکر کشی کی اور وہاں سے حضرت عمر بن حزم اور حضرت خالد بن سعید جو مسلمانوں کی طرف سے مقرر تھے ان کو نکال دیا، اور پھر نجران سے سنا گیا اور حضرت شار بن بازان نے اس کا مقابلہ کیا، لیکن وہ شہید ہو گئے۔ اسود انسی نے حضر موت، طائف، بحرین، عیسیٰ اور عدن تک کے علاقے پہ قبضہ کر لیا اور ہر طرف فتنہ و فساد کی آگ بھڑکائی۔ اس کے ساتھ 700 گھوڑ سوار تھے۔ الغرض اسود انسی کا اسلامی علاقوں پر قبضہ، مسلمان حکام کو وہاں سے نکال دینا، حاکم صنعاء حضرت شہر بن بازان کا قتل کرنا، یہ اسلامی حکومت سے کھلم کھلا بغاوت تھی۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسود انسی کے قتل کا کوئی حکم صادر نہیں فرمایا، جیسا کہ ختم نبوت کے سیکرٹری صاحب نے فرمایا ہے، بلکہ حضرت وبر بن یوحنس کے ہاتھ اپنے خط میں مسلمانوں کو حکمت عملی سے اپنا دفاع کرنے اور دشمن کا مقابلہ کرنے کی ہدایت فرمائی۔ چنانچہ مورخ طبری لکھتے ہیں کہ وبر بن یوحنس رسول اللہ کا خط لے کر ہمارے پاس آئے۔ اس خط میں آپ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ ہم اپنے دین پر قائم رہیں اور لڑائی یا ہیلے سے اسود کے خلاف کارروائی کریں۔ ابن اسیر کے مطابق بالآخر فیروز نے حکومت اسلامی کو کہ اس باغی کو قتل کر دیا۔ اس تمام واقعے سے یہ ظاہر ہے کہ اسود انسی کو محاربت اور بغاوت کی وجہ سے قتل کیا گیا تھا۔ تو ریاست مدینہ نے آج سے 1400 سال پہلے حکومت کے باغی کے ہلاکت کا جو یہ کردار ادا کیا تھا، اس اسلامی حکومت نے دیگر مذاہب کے ساتھ ایک میثاق مدینہ بھی باندھا تھا، جس میں ہر مذہب کو مکمل امان اور آزادی دی گئی تھی، حتیٰ کہ یہود کو بھی کھلی آزادی تھی، اور ان کے ساتھ یہ معاہدہ تھا۔ آج کی اسلامی ریاست مدینہ کو اسی کی پیروی کرنی چاہیے۔ تاریخ ختم نبوت کے جنرل سیکرٹری سے ہمارا یہ سوال ہے کہ اسود انسی کے ساتھ انہوں نے جو بانی جماعت احمدیہ کو تشبیہ دی تو کیسے دی؟ وہ تو بغاوت کی سزا میں مارا گیا اور ہلاک ہوا، اور حضرت بانی جماعت نے تو تبھی موت سے وفات پائی۔ آپ نے اپنے دعوی الہام 1882 کے بعد سے لے کر 1908 تک ایک لمبا عرصہ سنت نبوی کے مطابق گزارا۔ اگر آپ کا دعوی الہام جھوٹا تھا تو قرآنی اصول کے مطابق آپ کا انجام بھی اسود انسی یا مسیلمہ کذاب جیسا ہوتا، جیسا کہ مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری نے بھی لکھا ہے کہ نظام عالم میں جہاں اور قوانین خداوندی ہیں، یہ بھی ہے کہ کاذب مدعی نبوت کی ترقی نہیں ہوا کرتی، بلکہ وہ جان سے مار دیا جاتا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی لکھا کہ مسیلمہ کذاب اور عبید اللہ انسی کے واقعات تاریخ دانوں سے پوشیدہ نہیں، کہ کس طرح ان دونوں نے اپنے اپنے زمانے میں حضور اقدس فدا و روحی کا جاہ و جلال دیکھ کر دعوی نبوت کے کیے اور کیسے کیسے خدا پر جھوٹ باندھے، لیکن آخرکار خدا کے زبردست قانون کے نیچے آ کر کچلے گئے اور کس ذلت اور رسوائی سے مارے گئے کہ کسی کو گمان بھی نہ ہوتا تھا۔ بس اصل بات یہ ہے ناظرین، جو حضرت بانی جماعت احمدیہ نے فرمائی کہ کیا خدا نے نہیں کہا کہ الہام کا افتراء کے طور پر دعویٰ کرنے والے ہلاک کیے جائیں گے اور خدا پر جھوٹ باندھنے والے پکڑے جائیں گے؟ یہ تو توریت میں بھی ہے کہ جھوٹا نبی قتل کیا جائے گا، اور انجیل میں بھی ہے کہ جھوٹا جلد فنا ہوگا اور اس کی جماعت متفرق ہو جائے گی۔ کیا کوئی ایک نظیر بھی ہے کہ جھوٹے ملہم نے جو خدا پر افتراء کرنے والا تھا، ایام افتراء میں وہ عمر پائی جو اس عاجز کو ایام دعوت الہام الہی میں ملی؟ بھلا اگر کوئی نظیر ہے تو پیش کرو۔ میں نہایت پرزور دعوے سے کہتا ہوں کہ دنیا کی ابتدا سے آج تک ایک نظیر بھی نہیں ملے گی۔ آپ نے کیا سچ فرمایا؟ میں اگر کاذب ہوں کذابوں کی دیکھوں گا سزا، پر اگر صادق ہوں پھر کیا عذر ہے روز شمار۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔